बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। कुछ अहम खबरें, बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान साहब से आज बड़ी अहम मुलाकात 6 लोगों की, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर भी मुलाकात में गए। अब खबरें जो इन्होंने मेन स्ट्रीम पर लगाई कि अली मीन से इमरान खान ने मुलाकात से इनकार किया, लेकिन इसमें हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फायद साहब का जो प्लान था आज वो भी नाकाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, तगड़े जजेस के पास काजी फायद साहब का ग्रुप बड़ा कमज़ोर। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो 2 वोट तहरीक इंसाफ के मज़ीद बढ़ गए, और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े दबंग आज फैसले दिए। 9 मई के केसेस का भी मुकम्मल खात्मा आप समझ लें। अडियाला जेल में आज सिक्योरिटी का पूरा अमला दोबारा तब्दील किया गया। उसकी क्या वजह बनी? पंजाब में जनरल नानी माफ़ कीजिएगा मैडम थी मरीम नवाज़ साहिबा जो है, डॉक्टरों के इस्तीफ़े का बहुत बड़ा बहरान, हेल्थ का बड़ा मामला, सेहत की कारकर्दगी खुल गई, और मरीम नवाज़ साहिबा की ज़हनी काबिलियत भी आज ट्वीट में साबित होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी के एक दूसरे को जेलों में भिजवाने की धमकियाँ क्यों शुरू हुई, और बलूचिस्तान के 16 अफराद अगवा हुए, 10 लोग कहाँ गए। फायर वॉल का मंसूबा भी पाकिस्तान में बुरी तरह नाकाम हो गया, और मौलाना तारिक जमील साहब का बिल आखिर देर से सही लेकिन पैगाम आया। सबसे पहले कल 21 जून जो तहरीक इंसाफ का बड़ा प्लान पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की एहतजाज रिहाई के लिए अवाम को मोबिलाइज़ करना, पार्टी के जो रहनुमा जीते हुए असेंबली में पहुँचे हुए हैं उन समेत जो टिकट होल्डर्स हैं, जो हल्के के लोग हैं, अवाम है, ये सब एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान में निकलने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने उस पर अपनी हिकमत अमली बनाई है, और इस दफ़ा तो थोड़ी हिकमत अमली में तब्दीली है, लेकिन मैं उसका ज़्यादा जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बाद फिर ये आपको पता है इनके प्लान ख़राब करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अवाम को सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप लोग इसमें भरपूर शिरकत करें। व्हाट्सएप के ज़रिए आपको पता है मिलजुल कर एक दूसरे से रब्ता करें। जिन्हें ये गिला था कॉल नहीं आती, कॉल आ गई है। अब आप लोगों को मुनसर किस तरह आप लोग दूसरों तक पैगाम भी पहुंचाते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर पुरअमन अंदाज में ग्राउंड पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिरकत को लाजमी बनाएं। और देखें, इन्होंने वरना कहना देखो अब इमरान खान के लिए लोग निकलते नहीं, तो आपने ज़रूर निकलना है। और इसकी तफसील जो है कल आपकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह कल की वीडियो में बात होगी आपके निकलने के बाद। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, उस पर ट्रिब्यूनल में जो बड़ा अहम मामला था रिटायर्ड जजेस को लगाने का, उस पर इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश तो ये थी कि आज फैसला हो जाता उनके हक़ में। काजी साहब ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन जस्टिस अफनान हीरो निकले, उन्होंने मुदाखलत की और लार्जर बेंच की तरफ ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में अब सूरत हाल यह है कि लाहौर के हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं, उनके आने के बाद अब काजी साहब कमज़ोर हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ की फेवर में जाएगा। इन्होंने ट्रिब्यूनल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मखसूस नशिस्तों में जज वहाँ पहुँच गए। फिर खुफिया इदारों की मुदाखलत जो है उनकी भी आपको पता है शिरकत से 2 जजेस की मामला बड़ा सख्त होगा। और अगले हफ्ते इमरान खान के बहुत सारे, मैंने तफसील से वीलॉग बताया कि खान के जो बड़े केसेस अदालतों में उस पर भी मामला हो गए। अभी 9 मई के आपको जो केसेस में खान की जो बरीयत है, कबल गिरफ्तारी का मामला है, वो इन्होंने मुलतवी किया अगले महीने तक, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इद्दत के केस में इमरान खान की रिहाई हो रही है। अब खान को बिला जवाज़ जेल में रखने का, बेगुनाह जेल में रखने का कोई मकसद नहीं होगा, तो इसलिए 2 केसेस जो है ज़मानत जानबूझकर अबूरी ज़मानत गिरफ्तारी से कब लटका दी जाएगी, ताकि फ़ैसला अगर यहाँ से आए तो फिर उसमें गिरफ्तारी डाल दी। लेकिन इस केस में तहरीक इंसाफ के वकला तैयार हैं, और उम्मीद है इसका भी नतीजा यही निकलेगा। अदालतों में इंशाल्लाह इमरान खान के केसेस ख़त्म आपको होते हुए नज़र आएंगे। अडियाला जेल में आज बड़ी अहम मुलाकात थी। बुशरा बीबी से भी मुलाकातें थी। खान से मुलाकात में आज शिबली फराज थे, रऊफ़ हसन थे, इंतज़ार पंजोता थे, गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद थे, सनाउल्लाह मस्तिखेल, राय हसन नवाज़ और सलमान आफ्ताब, ये लोग शामिल थे। अली मीन गंडापुर से मिलने से इन्होंने बहाना किया जी कि खान ने उनका नाम माइनस किया, इनकार किया। मैंने अली मीन गंडापुर साहब से पूछा कि ये क्या मामला, पब्लिक न्यूज़ खबर दे रहा है कि आपका तो नाम माइनस कर दिया गया। तो उन्होंने जो कहा वो तो मैं दोहरा नहीं सकता, बहरहाल उन्होंने ये कि फेक प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। और इसके पीछे मकसद भी एक समझ आता है वैसे, कि अवाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से बदजन करना। देखिए वहाँ हुकूमत खान की है तो उसे कमज़ोर करना है, निशाना उन्होंने रखा है। पहले लोड शेडिंग की आड़ में जिस तरह वहाँ अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है, कभी आटे की मद में, फिर उनके जो वफाक पैसे नहीं देता, उसके अलावा जो सियासी फ़िक्र और नज़रियात खान के नाम से शुरू हुई और ख़ान के नाम पे ख़त्म होती हैं वहाँ। अब ये बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद से न सिर्फ वहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली रोक रहे, बल्कि अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएँ तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने आएगी कि अगर निशाना भी बनाया जाता है तो पख्तून रहनुमाओं को मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप खुद जानते हैं 10-12 नाम अगर आप देख लें तो बार बार इन्हीं पख्तून रहनुमाओं पे रॉन्ग नंबर। और ये वही लोग हैं जो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो इन्हीं की अकेडमियों से पढ़े हुए हैं। ये कभी बलोच कार्ड खेलते हैं, कभी शिया सुन्नी कार्ड खेलते हैं, कभी वहाबी बरेलवी कार्ड, कभी पंजाबी पख्तून कार्ड। इन्होंने सारी ज़िंदगी यही किया है। कभी कश्मीर को इस्तेमाल किया, हमेशा कौम को तकसीम किया। बलोचिस्तान में देख लें आज भी 16 लोग अगवा हुए, और शनाख्ती कार्ड दे के 10 लोग जो पंजाब के थे उन्हें रख लिया, बाकी 6 को छोड़ दिया। वजह क्या है? सिर्फ ये नफ़रत फैलानी पंजाब बलोचिस्तान में।
اور اس کے بعد ان کی دیکھیں پوسٹیں کیسے شروع ہوئی. پختونخوا کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے خان کی مقبولیت خیبر پختونخوا میں 3/4 ہے. بلا شبہ وہ کمزور ہیں احتجاج کے معاملے میں، اس طرح نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان اگر علی امین سے ناراض ہوتے تو وہ سامنے آ جائے گا 2 دن میں. سلمان صفدر سے آج دیکھیں عمران خان کے وکیل نے، آج خان نے ان سے گلا شکوہ کیا کہ میرے کیس کو میڈیا میں اور عدالت میں 2 جگہ چلانا ہے. تو سلمان صفدر نے کہا دیکھیں جی میں عدالت کے اندر اپنا کام کر سکتا ہوں، میں وکیل ہوں، البتہ میں یہاں زور لگاؤں گا اور وہ لگا رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں. پارٹی رہنما جو ہے وہ آپ کے وہ میڈیا میں کیس لڑیں، وہاں پہ ان کا کام ہے. تو عمران خان جو ہے سلمان صفدر سے بندہ کہہ دیجیے ناراض ہو گئے تو یہ زیادتی کی بات ہے. خان کی توقع ضرور ہے اور پارٹی رہنماؤں کو کیس بھی لڑنا ہے. یہاں ان کی سستی نظر آتی ہے پارٹی رہنماؤں کی کچھ، کہ وہ نظر نہیں آتے اس انداز میں کیس لڑتے ہوئے، لیکن یہ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے. ان کے البتہ سوشل میڈیا پر انہیں بولنا ضرور چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، مشوانی کے بھائیوں کے لیے بھی. اب جو عمران خان کے پولیٹیکل ایڈوائزر غلام شبیر کو اغوا کیا اس پہ بھی بولیں. اور ابھی دیکھیں جو حنیف عباسی نے کہا، وہ میں آخر میں بات کروں گا اس پہ. ان تمام حرکتوں کا فائدہ کوئی نہیں. 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھیں انہوں نے ابھی جتنے بھی کیس بنائے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اڑا دیے کہ کر کے. پنڈی میں ان جج صاحب کا تحریری فیصلہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں، جس میں خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں اور جیل حکام کس طرح مل کے انہوں نے تحریری انداز میں پورا فیصلہ دیا. جج صاحب نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ انہیں کس طرح اس کیس کی ٹرائل میں ملزمان سے ہی نہیں ملنے دیا جاتا تھا کہ ان کا کیس سنیں، اور جج کو ضمانت ہونے کے باوجود ان لوگوں کی جیل کی حدود میں نہیں داخل ہونے دیتے. یہ سڑک پر کھڑے ہو کے حاضریاں لگا رہے ہیں جیل کی عمارت کے باہر. اندازہ کریں ذرا، یہ ججز کا حال تھا. وکلا اپنے کلائنٹ سے نہیں مل سکتے تھے. اور یہ سارا معاملہ جج نے اپنے تحریری آرڈر میں دیا، جس کو آج لاہور چیف جسٹس نے بڑا ٹھیک ٹھاک سیریس لے کے اس پر نوٹس لے لیا، توہین عدالت بنا دیا. یہ کہتے تھے جی 9 مئی کے ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کے پاس، اگر ثبوت ہوتے تو اس طرح کا ٹرائل کرنا نہ پڑتا. لیکن یہ چونکہ طاقتور ہے، زوراور ہے، تو 9 مئی کا کیس ہو یا سوشل میڈیا کو روکنے کا کیس ہو، یوٹیوب کی ویڈیوز کو سلو کرنے کا معاملہ ہو، ساری طاقت ادھر لگا دینی، ساری جان ادھر مار دینی ہے. چند لوگوں کی باتیں، تبصرے، خبریں، اس کو روکنے کے لیے اتنا پیسہ برباد کرنا، باقاعدہ طور پر یقیناً مینول طریقے سے لوگوں کو بٹھا کے باٹس کے بغیر، جس طرح ایکس پر ٹویٹر پر روکا جاتا ہے، جس پہ پہلی پابندی ہے، اب یہاں لاکھوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں کہ کس طرح یوٹیوب، فیس بک ان چیزوں کو بند کر دے رہے ہیں. اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا کہ یوٹیوب نے یہی کرنا، یہاں روکیں گے تو وہ کسی اور ملک میں چلا دیں گے جہاں اردو سمجھتے ہیں لوگ. تو یوٹیوب کا تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس علاقے میں لوگوں کو وقتی طور پہ فرق پڑتا ہے. لیکن جو ہی وہ یہ ذرا سا لوز کرتے ہیں الگوریتم، دوبارہ کنٹینٹ کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. تو یہ اگر سارا زور ریاست کے دفاع پر لگاتے تو یقین کریں ملک کے حالات جو آج ہو چکے ہیں یہ نہ ہوتے. آپ ایک واقعہ صرف دیکھ لیں، ہندوستان کی تمام اخباریں اور میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں، اس کا وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کر ہم لوگوں کو ماریں گے، اور مار رہے ہیں، اور مسلسل اپنے وہ ٹارگٹ کہہ رہے ہیں ہم اچیو کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی طریقہ واردات ہے جس طرح اسرائیل کی موساد عرب ممالک میں فلسطینی رہنماؤں کو اٹھا کے آپ کو پتہ اڑا دیتی تھی. یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، راہ اتنی طاقتور کہ پاکستان کے اندر جب چاہیں جہاں چاہیں جدھر چاہیں کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، باقاعدہ میڈیا پہ آ کے اعتراف بھی کرتے ہیں. یہاں سے کوئی جواب آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی پریس کانفرنس، کوئی ڈوزیر. اب بریگیڈیئر حمزہ شہید ہوئے، ان کا باقاعدہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، اپنے اخبارات میں میڈیا میں دے بھی دیا، لیکن یہاں پہ کوئی جواب نہیں، کیونکہ ان کا زور سارا سوشل میڈیا پہ یا 9 مئی کے کیسز میں یا تحریک انصاف پہ. اور اسی وجہ سے حالات خراب. کوئی کرکٹ ٹیم کو لے لیں، ٹریننگ کراؤ پہلے راؤنڈ سے باہر، چین کے ساتھ دورہ کرنے جاؤ، وہاں سے 90 کا وفد لے کے جاؤ، وہ پرائیورٹی لسٹ سے نیچے کر کے، بلکہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ویزوں پہ بھی بین لگا دیتے ہیں. سرمایہ کاری لیے SIFC بنائے، وہ فلاپ. تو شہباز شریف تو ابھی دیکھیں خطرناک ترین بات، جو شہباز شریف جو ایک انٹرویو اس نے بلومبرگ کو دیا، میں یقین کر رہا ہوں انٹرویو دیکھ کے کہاں پہ، اور اس سے اسٹاک مارکیٹ ڈیفالٹ کے اشارے دے گیا، کیونکہ انویسٹر یہ انٹرویو دیکھتے ہیں کہ 2022 میں سکوک بانڈ 113% پہ، آج 2024 میں 63% پہ چلا گیا. اس انٹرویو میں خود فارم 47 والا شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس مہینے اور اگلے مہینے ادائیگی کرنے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں. اب اندازہ کریں، وہ اس اینکر سے منتیں کرنے لگ گیا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام اپنی حکومتوں کو دیں کہ ہمیں پیسے دے دیں. ایک ٹی وی اینکر سے سیکرٹری جنرل، یورپین لیڈر، ان سب سے ریلیف مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا ہماری امداد نہیں کرے گی تو ہم اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے. مطلب ذرا اندازہ کریں کہ یہ ملک کا 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم پیسے مانگ کس انداز میں رہا ہے، اور ملتے بھی نہیں پھر آگے سے. اور اگر برائے مہربانی ہماری امداد کریں ورنہ بڑا خطرناک وقت ہے، تباہی 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 کہتے ہیں، تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے. پھر اسے بار بار کہہ رہا ہے پلیز پلیز. میں یقین کریں شرم بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور کہ بس اسے کہہ رہا ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ تباہی کا لفظ اس نے کچھ 6 دفعہ استعمال کیا، جیسے اس اینکر نے اپنی جیب میں چیک رکھا اور نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھا، یہ لے جی شہباز صاحب. مطلب یہ پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے. بانڈ مارکیٹ اس نے پھر اس کے بعد تباہ کر دی. اور یہ نوٹنکیوں سے ملک کبھی چلتے ہیں، کبھی ایک لانچ کر دیں، کبھی دوسرا لانچ کر دیں، اور وہ خود بخود اللہ کی طرف سے سارے کے سارے ذلیل و خوار ہوتے ہیں.
خان کا متبادل ایک کرکٹر بنایا، وہ غریب اسرائیل میں ہی جا پھنسا، اس کے مطلب وہاں پہ نہیں. دیکھو وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نا، جس پہ اللہ کا کرم ہو اس کے ساتھ پنگا نہ لو. انہوں نے لے لیا پنگا، اس سے چلتا پاکستان الگ روک دیا، اور خان کے خلاف آپ کو پتہ جو لانچ کیے ان کی زندگیاں الگ تباہ برباد کر دی. اب ٹویٹر پہ شاہد افریدی صاحب نے عمران خان کو انفالو کیا اور شہباز شریف کو فالو کیا، جس کے انٹرویوز آپ سن لیں. اب تحریک انصاف کے جنہوں نے انہیں فالو کیا، یہ اب ان پہ سوال بنتا ہے. لیکن ہر ادارہ تباہ، اور یہ انہوں نے اس ملک کو حقیقت میں ایک کھلونا بنا کے ان لوگوں کے ہاتھ میں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے پاس اسمگل گاڑیاں ہیں، SIFC کون لوگ تباہ کر رہے ہیں، ان کا نام بھی پبلک میں لے کے جاؤں گا، گاڑیوں کے اسکینڈل بھی نکالوں گا، پبلک میں نام لوں گا. فل 4 الیکٹرک گاڑیوں پر فیصل واڈا کی بات مان کے انہوں نے کمیٹی توڑ دی کہ اس پہ ٹیکس نہیں لگانا. کرکٹ محسن نقوی نے تباہ کر دی، ملک شہباز شریف نے تباہ کر دیا. پنجاب 62% بڑا صوبہ، منی پاکستان کے نصف سے زیادہ ہے، مریم نواز کے ہاتھ میں دے. اندازہ کریں، جو خود فارم 47 جیلی مینڈیٹ میر شرافت کی نشست چھین کر پہنچی، ان کا اپنا کیس 20 جون کو لگنا تھا، وہ کینسل کروا کے آگے لے گئی. سائیں وال میں ہیلتھ کا نظام، پورے صوبے میں صحت کا نظام تباہ و برباد کر دیا. اس کی ابھی شروعات سائیں وال سے ہوئی ہے، پورے پنجاب میں پھیلتا جا رہا ہے. 46 ڈاکٹروں کے استعفوں کا انبار. مریم نواز کے احکامات ایسے، لوگ نوکریوں سے ڈاکٹر استعفے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جب تک استعفے منظور نہیں ہوں گے ہم مریضوں کو چیک ہی نہیں کریں. اور ذہنی حالت میڈم چیف منسٹر کی یہ ہے کہ انہیں پشاور اور کراچی کا فرق سمجھ نہیں آتا. کسی نے ایک فیک نیوز میں کراچی میں 2 سال کی پرانی پوسٹ لگائی، قربانی کی، میڈم صاحبہ نے فوراً ٹویٹر پہ VPN اپنا لگا کے اسے پشاور کہہ کے ٹویٹ کر دی. اتنا ان کو بغض پشاور سے. نیچے لوگوں نے جب کھنچائی کی تو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اب لیکن اتنی دیر میں اسکرین شاٹ آ جاتے ہیں. پھر پشاور کے اوپر پروپیگنڈا گین کہ جی چیف جسٹس وہاں جو سابق چیف جسٹس ہے ابراہیم خان، انہیں جی صوبائی حکومت چونکہ وہ تحریک انصاف کے کیس میں ریلیف دیتے تھے تو انہیں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے ٹریبیونل چیئرمین بنا رہے ہیں. پیشکش نے کی، انہوں نے معذرت کے لیے ہاتھ جوڑ کے. ہر پروپیگنڈا ان کا ناکام اسی لیے ہوتا ہے، اور یہ فیصلے سارے کے سارے تحریک انصاف کے حق میں اسی لیے آتے ہیں. دیکھیں یہ اصل میں ایک تو مجھے آج بڑی اچھی خبر بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے بڑی اچھی بات لگی. انہوں نے خان کی جیل میں موجودگی اور بے گناہ خواتین کے بارے میں کہا. پھر انہوں نے 70,000 بچے مار دیے، لیکن موسیٰ پیدا ہوا. ظلم کی اندھیر نگری ہے اور یہ ظلم مٹے گا. تو انشاءاللہ ظلم تو مٹے گا، وقت اس پہ لگے گا ضرور، لیکن مٹے گا تو صحیح. ساری زندگی تو رہ نہیں سکتا. اب حنیف عباسی صاحب، کچھ لوگ ہمارے اتنے سادہ ہیں، میں دیکھ رہا تھا، دیکھیں ایکس پہ ٹویٹر پہ بھی حنیف عباسی نے ایک بیان دیا رؤوف حسن کے بارے میں کہ اسے ہم نے لانچ کیا ہے، یہ ہماری پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. میں حیران ہوں، نیچے لوگ فوراً تسلیم کر گئے. حنیف عباسی کہہ رہا ہے، اور مطلب جب یہ حنیف عباسی آپس میں پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں نورا کشتی ہے ان کی، لیکن پیچھے نیچے تحریک انصاف کے لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب انہیں کوئی بھی کسی بھی رہنما کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ دیکھیں جی فلاں بندہ انگلینڈ کیسے پہنچ گیا جب عمران ریاض کو نہیں جانے دیا گیا، یا کسی اور کو ملک سے، ملکوں کے اوپر انہوں نے واردات کی انہوں نے جانے نہیں دیا، تو یہ بندہ ملک سے باہر کیسے چلا گیا. حالانکہ سلمان اکرم راجہ بھی کینیڈا گئے ہیں، لطیف کوسہ بھی گئے ہیں، اعزاز حسن بھی گئے، سارے جاتے ہیں. وکیل کو تو روکتے نہیں ویسے بھی، ECL میں ان کا نام، لیکن ان لوگوں کو ایک دم سرکمسٹیشنل بنا کے ایویڈنس. اب چونکہ رانگ پلیس اور رانگ ٹائم کو پہنچ جائے، بس انہوں نے کہنا یہ رانگ نمبر. اب حنیف عباسی کہہ رہا ہے کہ رؤوف حسن چونکہ رانگ نمبر ہے، اب میں کہتا ہوں وہ رانگ نمبر نہیں ہوگا. پہلے اگر کہیں گے بھی آپ رانگ نمبر ہے، اب نہیں ہوگا کیونکہ حنیف عباسی کہہ رہا ہے. تو یہ ان کو تھوڑا سا اپنا ذہن کو بھی استعمال کیا کریں، ویسے نہ دوڑ پڑا کریں. کچھ لوگ اس کو چیک ضرور کیا کریں کہ وہ رانگ نمبر ہے. انہوں نے نام دیے ہیں اس کے عمران خان کے ٹویٹر چلانے والوں کے. رؤوف صاحب نے باقاعدہ میرے پروگرام میں بھی کہا میں نے نام نہیں دیا، نہ جبران کا نہ مشوانی کا. اب انہیں شک ہے کہ انہوں نے نام دیا ہے. بہرحال یہ وقت کے ساتھ چیزیں بس سامنے آ جائیں گے اگر کسی نے دیا بھی ہے تو. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے کل کے احتجاج کی 21 جون کی تیاری ضرور کرنی چاہیے. آپ سب لوگوں کو، عوام موبلائز کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنی اسٹرینتھ شو کریں. کل کی جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی آپ کی پرفارمنس پہ. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.